السلام علیکم۔ آج اس ویڈیو میں افسانہ ہم سفر کے بارے میں بتایا جائے گا۔ افسانہ ہم سفر جو کہ سیکنڈ ایئر کے نصاب میں شامل ہے۔ افسانہ ہم سفر کے افسانہ نگار انتظار حسین ہے اور جو کہ جنم کہانیاں سے ماخوذ ہے۔ انتظار حسین افسانہ نویس، ڈرامہ نگار، ناول نگار اور زبردست کالم نگار ہونے کے علاوہ انہوں نے سفر نامے بھی لکھے۔ ادب کے مختلف شعبوں پر انہوں نے قلم اٹھایا اور زبان و بیان کے جوہر دکھائے، مگر انہیں زیادہ شہرت افسانہ نگار کی حیثیت سے ملی۔ گلی کوچے، آخری آدمی، شہر افسوس اور جنم کہانیاں ان کے افسانوں کے مجموعے ہیں۔ شامل نصاب افسانہ ہم سفر ان کے افسانوی مجموعے جنم کہانیاں سے لیا گیا ہے۔ انتظار حسین کا یہ افسانہ علامتی افسانہ ہے۔ اس میں تمثیلاً زندگی کے سفر کی ترجمانی کی گئی ہے۔ زندگی کا سفر اسی بس کی مانند ہے جس میں مختلف مسافر کچھ دیر کے لیے آتے ہیں اور پھر اپنی اپنی منزل پر بس سے اتر کر چلے جاتے ہیں۔ اس سفر کے دوران انسان کا مختلف لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے جن کے احساسات، مختلف رویے مختلف ہوتے ہیں۔ بعض لوگوں سے تو لوگ قریب ہو جاتے ہیں، نزدیک ہو جاتے ہیں اور کچھ لوگوں سے دور ہی رہنا پڑتا ہے۔ پرانے لوگ بچڑ جاتے ہیں اور نئے لوگ قریب آ جاتے ہیں اور پھر بالآخر ٹرمینس پر آ کر بس خالی ہو جاتی ہے، گویا سفر ختم ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اس سفر کو نہایت احتیاط سے طے کرنا چاہیے۔ اس افسانے میں مصنف نے علامتی طور پر اپنے سفر کی کیفیت بیان کی ہے۔ وہ شہر کے ایک مضافاتی بستی میں رہتا ہے اور آنے جانے میں اسے بڑی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ ایک ایسا علاقہ ہے کہ وہاں بہت کم بسیں جاتی تھی۔ ایک روز وہ غلط بس میں سوار ہو جاتا ہے۔ یہ بس ماڈل ٹاؤن جا رہی تھی۔ اسے اس وقت یہ بات معلوم ہوئی جب ایک دبلے پتلے سے لڑکے نے گھبرا کر دوسرے مسافر سے پوچھا کہ یہ بس ماڈل ٹاؤن جائے گی؟ اسبات میں جواب ملا تو اس نے سوچا کہ وہ گھبراہٹ میں غلط بس میں سوار ہو گیا ہے، اگلے سٹاپ پر اتر جائے گا۔ لیکن پھر خیال آیا کہ اگلے سٹاپ پر اتر کر بس کا انتظار کرنا یہ بڑی اذیت کی بات ہے۔ اسے اس کا تجربہ ہو چکا تھا۔ جب اسٹاپ قریب آیا تو اس نے سوچا یہاں تو اسے اس کی بس نہیں ملے گی، چنانچہ ارادہ ترک کر دیا۔ لیکن پھر یہ خیال کر کے اترنے کے لیے اٹھا کہ اس طرح تو وہ اپنی منزل سے دور نکل جائے گا، مگر اب بس چل چکی تھی، لہٰذا اترنا بیکار تھا۔ پھر اسے اپنے دوست خالد کا خیال آیا جو ماڈل ٹاؤن ہی میں رہا کرتا تھا۔ اگر وہ ہوتا تو رات اسی کے پاس ٹھہر جاتا، مگر وہ نعیم اور شریف تو امریکہ چلے گئے تھے۔ انہوں نے اس سے بھی مشورہ دیا تھا مگر اس نے انکار کر دیا تھا، مگر اب سوچ رہا تھا کہ اگر وہ بھی چلا جاتا تو اچھا ہوتا۔ یہاں تو بس میں سفر کرنا قیامت ہے۔ بس میں بہت رش تھا، کوے سے کوا چھل رہا تھا۔ زہرت کا منظر یاد آ گیا جب وہ بڑی ٹرین میں بیٹھ کر پاکستان آیا تھا۔ دبلا پتلا شخص مسلسل گھبرایا سا تھا، ہر سٹاپ پر ماڈل ٹاؤن کا پتہ پوچھتا۔ ایک بزرگ نے اس کو نفی میں جواب دیا اور اخبار پڑھنے میں مصروف ہو گئے۔ بس خاصی تیز رفتاری سے جا رہی تھی۔ ایک میلے کپڑوں میں بلبوس شخص جو اس کے برابر میں بیٹھا ہوا تھا، اس کے کندھے پر سر ٹکا کر سو گیا۔ اسے تعجب تھا کہ ایسے ہنگامے میں بھی سو رہا ہے۔ اسی دوران اسے ایک لڑکی نظر آئی جو چست لباس پہنے ہوئے تھی اور بعد میں وہ دبلے پتلے لڑکے کی آڑ میں ہو گئی۔ مختلف اسٹاپ آ رہے تھے، پرانے مسافر اتر رہے تھے اور نئے مسافر بس میں چڑھ رہے تھے، لیکن ایک بات مشترک تھی کہ ہر آنے والا اور جانے والا گھبرایا ہوا سا تھا۔ وہ بس میں مختلف مناظر دیکھ رہا تھا اور لطف اندوز ہو رہا تھا۔ اس نے لوگوں کے خیالات سنے، مختلف مناظر دیکھے۔ وہ خود بھی ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کر سکا تھا کہ اسے کہاں اترنا ہے۔
ابھی تک کنڈکٹر اس کی نشے تک نہیں آیا تھا۔ سوچا کہ کرایہ بچا لے، مگر پھر روپیہ نکال کر کنڈکٹر کو دے دیا۔ یہ نہیں بتایا کہ وہ کہاں سے آ رہا ہے۔ وہ غلط بس میں سوار ہو گیا ہے۔ اس نے سوچا کہ بس غلط نہیں، غلط یا صحیح مسافر ہوتے ہیں جو صحیح یا غلط راستہ منتخب کرتے ہیں۔ پھر اس کو خیال آیا کہ تو کوئی ان کا ہم سفر نہیں ہے، کیونکہ یہ لوگ تو صحیح سمت جا رہے ہیں، مگر وہ غلط راستے پر ہے۔ یہی سب کچھ سوچتے ہوئے وہ سفر کیے جا رہا تھا ایک نامعلوم منزل کی طرف۔ اچانک اس نے دیکھا کہ دبلا پتلا لڑکا اپنی سیٹ پر نہیں ہے۔ وہ گھبراہٹ میں کسی دوسرے اسٹاپ پر اتر گیا ہے۔ اب آہستہ آہستہ بس کے مسافر اتر رہے تھے، صرف وہ تھا اور ایک مزدور جو اس کے کاندھے پر سر رکھے سو رہا تھا۔ چنانچہ اس نے کنڈکٹر سے پوچھا کہ واپسی کے لیے کوئی بس ملے گی؟ کنڈکٹر نے کہا اب وقت ختم ہو گیا ہے۔ اس نے سوچا کہ وہ ضرور آخری اسٹاپ تک جائے گا۔